کیلیس قریب آیا تو نمرود داغ دور ہوتا گیا، مگر اس کا سحر ابھی تک قائم تھا۔ جی ہاں، بتا رہا تھا کہ نمرود داغ پہ نمرود کے بڑے بڑے مجسمے بنے ہیں جن کے سر کاٹ دیے گئے۔ اب وہ کٹے ہوئے سر پہاڑوں کے قدموں میں جا بجا پڑے ہوئے ہیں اور سیاح ان پہ سٹول کی طرح بیٹھ کر تصاویر بناتے ہیں۔ جو سر جھکتے نہیں وہ اسی طرح کاٹ دیے جاتے ہیں۔ چلو، وقت انسان سے جو بھی چھینتا ہے کم از کم اس بات کا فیصلہ تو کر ہی دیتا ہے کہ کون تاریخ کے درست طرف تھا اور کون غلط طرف۔ کیلیس سے ذرا دور وہ ایک گیس اسٹیشن پر رکے تو جہاں نے کہا کہ وہ ادھر موجود سٹور سے گفٹ لینا چاہتا ہے۔ کس لیے اس نے نہیں بتایا تھا، یقیناً اپنے میزبانوں کے لیے۔ وہ بھی کار سے نیچے اتری، سٹور پہ آ کر وہ پرفیوم والے ریک کی طرف چلا گیا۔ خالص زنانہ پرفیوم، اسے شبہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے شاپنگ کر رہا ہے۔ عجیب سا لگا۔ خیر وہ میک اپ سیکشن میں کاسمیٹکس الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، پھر یاد آیا کہ کل کاجل خریدنا تھا، اس کا کب سے ختم ہو چکا ہے اور اب استعمال بھی ذرا کم کرتی ہے، پتہ نہیں یہاں سے کیسا ملے گا۔ کاجل اسٹکس کی ٹوکری سے جیسے ہی اس نے ایک کاجل اٹھائے ایک دم چھم سے آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ترکی آنے سے قبل وہ چند روز جب اس نے اور ڈی جے نے اکٹھی شاپنگ کی، انہی دنوں میں دونوں ایک ہی شاپ کے کاسمیٹک سیکشن میں کھڑی تھی۔ حیا، سب سے اچھا اور اعلیٰ معیار کا برانڈ کون سا ہے؟ میک۔ ہاں، ایک میک کا کاجل دکھائیں۔ سیلز گرل نے جیسے ہی وہ دکھایا، خوبصورت ڈبی، جدید انداز، ڈی جے کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ کتنے کا ہے؟ 800 روپے کا۔ ڈی جے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ ایک 800 روپے کا ہے۔ ڈی جے نے ہاتھ میں پکڑے کاجل کو دیکھا اور پھر سیلز گرل کو، پھر حیا کی طرف ہو کر سرگوشی کی۔ بی پاکستانی بائے پاکستانی۔ ساتھ ہی ٹھک سے کاجل کاؤنٹر پہ رکھ کر قطعیت سے سیلز مین کو بولی، دکھائیں بھائی وہی اپنا 3500 روپے والا ہاشمی کاجل۔ منظر نگاہوں کے سامنے سے تحلیل ہو گیا تھا، نگاہیں دھندلا گئی تھیں، مگر پھر بھی وہ دھیرے سے ہنسی، آنکھیں رگڑی۔ یادیں جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ کاجل کے لیے بغیر جہاں کی طرف آئی۔ وہ ایک پرفیوم خرید چکا تھا اور اب پیمنٹ کر رہا تھا۔ اتنا چھوٹا سا سٹور، تمہیں کیسے پتا چلا کہ اتنا مہنگا پرفیوم جو لے رہے ہو وہ اوریجنل ہے یا نقل؟ جہاں نے بقایا پیسے پکڑے اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، پھر لفافے سے پرفیوم کی ڈبی نکال کر ڈبی سے شیشی باہر نکالی، پھر شیشی کو سپرے نوزل پہ اپنی انگلی کے قریب لے جا کر سپرے کیا۔ دیکھو یہ کتنا فائن اور برابر سپرے ہوا ہے، اگر نکلی ہوتا تو ذرا پچکڑی کی صورت میں سپرے ہوتا، اور میں نے کئی بار پریس کر کے دیکھا کیونکہ پہلی دفعہ میں تو اوریجنل پرفیوم پریس کرنے میں سپرے اتنا فائن نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ نوزل کتنا پتلا ہے، اور اوریجنل پرفیوم کا ہمیشہ پتلا ہی نوزل ہوتا ہے، جبکہ اسی برانڈ کے نقلی پرفیومز کا نوزل ذرا کھلا ہوتا ہے۔ تبھی اس نے سر اس بات میں ہلا دیا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس آدمی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ جب وہ کیلیس کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو وہ سوچنے لگی کہ کیسے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کوئی سکھا تو نہیں سکتا نا، یہ خود سیکھی جاتی ہیں، تجربے سے، مشاہدے سے۔ ہاں وہ یقیناً کسی مسئلے کی وجہ سے اکتا جاتا ہوگا، مگر پھر عام لوگوں کی طرح اس چیز کو ٹھپ کر کے نہیں بیٹھ جاتا ہوگا، بلکہ اس کا حل ڈھونڈتا ہوگا، اور ڈھونڈنے سے تو سب مل جایا کرتا ہے نا۔ ہاں وہ اسٹرگل کرنے والوں میں سے تھا اور وہ اس سے متاثر تھی، مگر خیر یہ بات اسے کہے گی تو وہ پھر بھی نہیں۔ کیلیس چھوٹا سا قصبہ تھا، تنگ مگر صاف گلیاں، خوانچہ فروش، پھلوں سبزیوں کی ریڑیاں، پاکستان کے کسی چھوٹے شہر جیسے، مگر سب سے زیادہ صاف ستھرا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ایسی ہی گلی میں مڑے، اس کے گلی کے ایک گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، دستک دینے کے چند لمحوں میں وہ دروازہ کھل گیا۔ مرحبا، معمر خاتون نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ مسکراہٹ کا پتہ آنکھوں سے چلنا، ورنہ انہوں نے کھلے سکرٹ اور لمبے بلاؤز کے اوپر سکارف سے نقاب لے رکھا تھا۔ مرحبا۔ ساتھ ہی جہاں نے حیا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ خاتون نے راستہ چھوڑا۔ حیا نے ذرا جھجک کر جہاں کو دیکھا، پھر ان خاتون کو سر کے اثبات سے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا صحن تھا، آگے کمرے کا دروازہ تھا، برآمدہ وغیرہ تو تھا نہیں۔ وہ تینوں دروازے تک ساتھ آئے، چوکھٹ پہ جہاں جھک کر بوٹ کے تسمے کھولنے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر جھکے گردن اٹھا کر آنکھوں سے حیا کو ذرا خفگی سے اشارہ کرنے لگا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور نقاب اتارتے ہوئے تعظیماً ان خاتون کے ہاتھ کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ یہ میری بیوی ہے حیا،
وہ جو اب پیروں سے جوتے نکال رہا تھا، خاتون نے مسکراتے ہوئے دعا دی، عمر میں برکت اور نعمتوں کی بقا کی دعا۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ نقاب سیدھا کرنے لگی اور وہ سیدھا ہو کر بولا، یہاں کوئی اور نہیں ہے، اتار دو۔ اور پھر جہان نے اس خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مریم خانم ہے، میرے دوست علی کرامت کی والدہ۔ حیا کو حیرت کا جھٹکا لگا، اللہ اللہ، یہ تھی وہ؟ حد ہے، جہان نے بتایا ان تھا، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ جب وہ ایک فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھے تو وہ بہت اشتیاق سے کہنے لگی، مجھے جہان نے بہت دفعہ آپ کے بارے میں بتایا ہے کرامت بے، آپ کے ہسبینڈ کی ورک شاپ تھی نا استنبول میں، آپ کہاں ہوتے ہیں وہ؟ اس سوال پر مریم خانم کی مسکراتی آنکھیں ذرا سمٹی، انہوں نے جہان کو دیکھا اور جہان نے حیا کو جیسے کچھ غلط پوچھ لیا، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے بیٹے۔ او اللہ مغفرت فرمائے۔ اسے پچھتاوا ہوا، پھر وہ موضوع بدلنے کے لیے کسی اور بات پہ بات کرنے لگی، اور آپ کی ایک جٹھانی تھی نا فریحہ، جہاں کو بہت پسند تھی، وہ بتایا تھا اس نے مجھے کہ وہ بہت خوبصورت ہیں، وہ لوگ کیا استنبول میں ہیں؟ خانم ہم کھانا کھائیں گے مگر کوئی تکلف مت کیجیے گا، جو بنا ہے لے آئیں، وہ ذرا اونچی آواز میں بولا۔ حیا خاموش ہو گئی، پھر کچھ غلط پوچھ لیا تھا شاید اس نے۔ ہاں تم بیٹھو، میں کھانا لاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ کتنا بولتی ہو تم حیا، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو مگر ان سے نہیں، تم تو جیسے فوراً بتا دو گے نا، ہم اتنے گھنٹے سفر کرتے رہے، تم نے ایک دفعہ ذکر نہیں کیا کہ ہم علی کرامت کے گھر جا رہے ہیں۔ فریحہ نے کئی سال پہلے خودکشی کر لی تھی، اور اس سے پہلے اس کے شوہر کو اس نے قتل کیا تھا۔ وہ جو خفگی سے بولتی جا رہی تھی، اس کی بات پہ اس کو دھچکا سا لگا۔ مگر کیوں؟ زمین جائیداد کا مسئلہ تھا، یہ لوگ اب یہیں رہتے ہیں، ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، علی کرامت آج کل ادھر نہیں ہے، لیکن اب یہ ٹاپک ان کے سامنے مت چھیڑنا۔ اوکے میں چپ ہوں۔ تم مریم خانم کے لیے پرفیوم لائے ہو؟ حالانکہ ابھی اس کے سامنے ہی تو جہان نے ان کو وہ گفٹ تھمایا تھا۔ ہاں کیونکہ ان کو وہ خوشبو پسند ہے، جب میں چلا جاؤں گا تو وہ ضرور لگائیں گی، اور وہ انہیں اچھی بھی لگے گی۔ پھر کھانے کے وقت مریم خانم نے ڈش اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، جہاں کو بورک بہت پسند ہے، اور وہ بھی ایران کا۔ تمہاری پسند کا تو مجھے پتا نہیں کہ تم کیا کھاؤ گی۔ جی بالکل۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ اسے جہاں کی پسند و ناپسند کا علم نہیں، کھانے کے بارے میں ہی صحیح۔ تمہارا پور کمرہ اوپر ہے، تم آرام کر لو، وہ تیار ہے۔ ٹھیک ہے۔ کھانے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر آیا تو مریم خانم نے اسے کہا، گردن موڑ کر اس نے دیکھا ادھ کھلے دروازے سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھی، وہ ان پر چڑھتا ہوا اوپر گیا، اس گھر سے جیسے وہ بہت مانوس تھا۔ لائی میں آپ کی مدد کروا دیتی ہوں۔ وہ ان کے ساتھ کھانے کے برتن اٹھانے لگی تھی۔ کچن میں آ کر اس نے دیکھا کہ مریم خانم نے اپنا نقاب اتار دیا ہے۔ وہ واقعی سیاہ فام تھی، پھر بھی خوبصورت تھی، اور محبت پسندیدگی تو نہیں کہتے نا، عربی لغت میں تو محبت کہتے ہیں کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کی نظروں میں خوبصورت لگنے کو، اتنا خوبصورت کہ وہ دل میں کھپ جائے، اور واقعی وہ اتنی خوبصورت تو تھی۔ ان کا گھر چھوٹا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ بڑے گھر تو سب سجا لیتے ہیں، اصل آرٹ تو چھوٹے گھر کو سجانا ہوتا ہے۔ بیٹھک سے نکلو تو ایک طرف سیڑھیاں تھیں اور دوسری جانب کچن۔ تم بھی آرام کر لو، کافی تھک گئی ہوگی۔ حیا نے ہاتھ کھلے دروازے کو دیکھا اور سیڑھیوں کو دیکھا۔ اوپر ایک ہی کمرہ ہوگا ظاہر ہے، اور کتنا برا لگے گا نا اگر وہ وہاں چلے گئے۔ نہیں، اصل میں تو سوتی ہی آئی ہوں، ویسے بھی تھک گئی ہوں بیٹھ کے، اب لیٹنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ آرام کرے گا بھی، میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، ویسے کر لیتے ہیں۔ جب کچن سمیٹ لیا تو پھر دونوں اسی فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھی۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، حیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کیا بات کرے، اور اسے ان کے ساتھ تکلف ہونا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کیا وہ اکثر نہیں آتا جاتا ہے؟ کبھی کبھی آتا ہے، وہ بھی پچھلے 3 سال سے، جب سے اس کا کاروبار اس جگہ پہ ہوا ہے۔ اس بات پہ حیا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ نہیں جانتی کہ وہ کون سا کاروبار کرتا ہے۔ تمہاری شادی کب ہوئی؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا؟ نہیں، بس تھوڑا عرصہ ہوا۔ اچھا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ جہاں کے اتنے سال سے آپ سے کانٹیکٹ میں رہا ہے؟ ہاں فون کرتا ہے، اور 3 برسوں سے تو آنے جانے بھی لگا ہے، بہت سعادت مند لڑکا ہے، ہمیں کبھی بھی نہیں اس نے بھلایا۔ جی وہ بتاتا ہے آپ کے بارے میں اکثر۔ آپ تو ڈاکٹر تھی نا، میرا مطلب ہے ہیں۔ ہاں مگر اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، یہاں سے اسپتال جاتی ہوں ہر ہفتے اور اتوار کے لیے، لیکن تم لوگ اب آئے ہو اس لیے نہیں گئی۔ یعنی کہ جہاں کو ان کے آنے سے پہلے اس نے مطلع کر دیا تھا، لیکن کیا تھا اگر وہ اسے بھی بتا دیتا۔ ان کے ساتھ وہ پہلے تکلف میں بیٹھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں کرتی گئیں تو حیا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ کہنے بھی لگیں کہ پیچھے گاؤ تکیے پہ آرام سے بیٹھ جائیں، کلیس کی باتیں، یہاں کے لوگوں کی باتیں، پاکستان کی، زیتون کے درخت کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا تھا۔
رات میں اس نے مریم خانم کے ساتھ مل کر کھانا تیار کروایا. انہوں نے آج مانتی بنائی تھی. عجیب و غریب سی ڈش تھی مگر واقعی بہت مزیدار تھی. مریم خانم کے بقول جہاں کو یہ بہت پسند تھی. جب وہ دسترخوان پہ برتن لگا رہے تھے تو وہ اوپر سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا. جی ہاں، مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھایا جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا. آنٹی آپ تو جہاں کو بہت پہلے سے جانتی ہیں نا. جب وہ قالین پہ آ کر بیٹھا اور وہ ان کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے، حیا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سے دیکھا. مریم آنٹی اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی بات پر مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا. ہاں بیٹا، عرصہ ہو گیا اس کے ساتھ. تو تمام برتن رکھے جا چکے تھے اور وہ تینوں تکون کی صورت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے. تو بتائیں نا مریم آنٹی، جی ہاں بچپن میں کیسا تھا؟ کھلے بال سمیٹ کر کندھے پہ ایک طرف ڈالے، لمبی جامنی قمیض کے اوپر شانوں پہ سے زیتونی دوپٹہ پھیلائے، وہ اس طرح اس گھر کے بہت مانوس لگ رہی تھی. جہاں کیسا تھا؟ اور ایسا ہی تھا جیسا اب ہے؟ تب کیسا تھا؟ انہوں نے ابرو اٹھا کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اس نے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ. بھئی ایسا ہی تھا، بہت سمجھدار، بہت تمیزدار لڑکا تھا. بھئی یہ ایسا ہی تھا، بہت سمجھدار، بہت تمیزدار لڑکا. ہمارے دیسی کے لڑکے جب کھیلتے تو گیند اکثر ہمارے چھت پہ آ جاتی. لڑکے بغیر پوچھے گھروں میں پھلانگ جاتے ہیں، مگر یہ تو اتنا اچھا بچہ تھا، کبھی بغیر پوچھے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا، بغیر پوچھے کسی کو کوئی چیز نہیں اٹھاتا تھا، کبھی کسی کو باتیں اس نے نہیں کہیں، کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کی. بہت سعادت مند لڑکا تھا. آنٹی بہت محبت، بہت اپنائیت سے بتا رہی تھی اور وہ منہ آدھا کھولے ہکا بکا سن رہی تھی، جبکہ سعادت مند لڑکے نے اسی سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلایا. بس اللہ کا کرم ہے خانم، میری ممی کی تربیت بہت اچھی ہے. ساتھ ہی اس نے مسکراہٹ دبائے حیا کو دیکھا، جس کے چہرے کے خفگی بتا رہی تھی کہ اسے یہ ساری باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگی. وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی. اگر وہ یہ سمجھی تھی کہ جہاں نے صرف اس کو بیوقوف بنایا ہے تو وہ غلط تھی. اس فہرست میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، اللہ سمجھے اس کو. رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ اوپر آئی. گیسٹ روم بہت اچھا تھا، ڈبل بیڈ، نفیس بیڈ شیٹ، چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ، بالکنی میں کھلتا دروازہ. جہاں کمرے میں نہیں تھا وہ بیڈ کی پائنتی پہ آ کر بیٹھ گئی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے. بالکنی کے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ فوراً اٹھنے لگی. بیٹھو بیٹھو. وہ آیا، کرسی کے سائڈ سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا. حیا اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی. تم سو جاؤ، مجھے ذرا کام ہے. اپنے بیگ سے اپنا لیپ ٹاپ نکالتے ہوئے اس نے حیا کو کہا. لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر وہ اپنی کچھ سیڈیز نکال کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا. وہ خاموشی سے اس کو کام کرتے دیکھ رہی تھی. ایک سیڈی نکال کر جہاں نے لیپ ٹاپ میں ڈالی، چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا، پھر سی ڈی اور واپس نکالی، کور میں ڈالی، لیپ ٹاپ کو اٹھا کے بیگ میں رکھا اور پھر ذرا چونک کر اسے دیکھا. وہ ابھی تک جہاں کو دیکھ رہا تھا. اس کے دیکھنے پہ ذرا گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگے. تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، لیکن ان کو مت بتانا. بیگ اٹھا کر زپ بند کرتے ہوئے وہ کھڑا ہوا، اس سے کندھے پہ ڈالا اور پھر بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا. وہ متفکر کھڑی ہوئی. کب آؤ گے؟ صبح. اندر سے دروازہ بند کر لو، میرے پاس دوسری چابی ہے. اس نے بغیر مڑے کہا اور وہ بغیر رکے آگے بڑھ گیا تھا. کاش اس وقت مریم خانم سن لیتی کہ ان کے گھر کی کتنی چابیاں ان کے سعادت مند بیٹے کے پاس ہیں. حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا سی جھرجھری لی. باہر ایک خستہ حال زینہ تھا جو گھر کے پشت پہ تھا اور پھر بیک ڈورز کی عادت تو اسے ہمیشہ سے تھی. اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑی چند گہری سانسیں اندر اتاری. 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے، اور وہ کلیز کے بارڈر پہ ہوں گے. کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوگی، اس نے سوچا تھا، اور اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگی. وہ یہ نہیں جانتی تھی